حضرت امام حسین تشریف لائے۔ حر بن یزید ایک شخص تھا، حر بن یزید نام یاد رکھنا۔ حر بن یزید ایک مختصر لشکر لے کے امام حسین کو ایک جگہ پہ روکا، پھر دوسری جگہ پہ روکا، پھر تیسری جگہ پہ روکا۔ امام حسین نے فرمایا جگہ کون سی ہے؟ حضور کربلا۔ فرمایا بس یہیں پہ خیمے لگا دو۔ حضرت سیدنا زینب نے پوچھا امام حسین سارے زمانے نے روکا ہے، ٹھیک ہے آپ حق پہ ہیں، روکا سب نے، آپ رکے کیوں نہیں؟ ابن کثیر اور ابن اسیر لکھتے ہیں امام حسین رو پڑے اور کہنے لگے بہن میں رک جاتا، پر رات میں نانا مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا ہے تو حضور نے فرمایا حسین آج رواج پڑ گیا نا یزید جیسے لوگوں کا تو قیامت تک پڑا رہے گا، پھر لوگ کہیں گے کوئی نکلا نہیں تھا تو ہمیں بھی نکلنا، پھر لوگ ظالموں کے سامنے گردن جھکانے کے عادی ہو جائیں گے۔ کربلا کی جنگ کفر اسلام کی جنگ نہیں، کیونکہ یزید تو پکا نمازی تھا، خطبہ دیتا تھا، وہ تو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں جمعہ کا دن یزید کے سامنے کوئی بات کرنی شروع کر دی عمر بن سعد کے سامنے، تو عمر بن سعد کہنے لگا حسین زیادہ باتیں نہ کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے، جنگ کے لیے تیار ہو، فٹافٹ آ جا، اہل بیت کو قتل کریں گے، پھر نماز پڑھیں گے، پھر کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اسی نماز میں پھر درود پڑھیں گے۔ یہ کیسا انداز ہے، یہ کیسا مرتبہ ہے؟ حر بن یزید امام حسین سے کہنے لگا مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ امام صاحب نے فرمایا وجہ زمین تو اللہ کی ہے، اس نے کہا آپ بیعت نہیں کر رہے، حالات آپ کے حق میں درست نہیں ہیں، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ امام رک گئے، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، حضرت علی اکبر نے اذان پڑھی، حر بن یزید کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی، کہا مقابلے میں آئے ہو نماز پیچھے پڑھتے ہو؟ کہا حضور مقابلہ تو تلواروں سے کرنا ہے پر دل نہیں مانتا ہے، مصطفیٰ کا نوازہ بڑی شان والا ہے۔ حر بن یزید نے 3 نمازیں لشکر سمیت امام حسین کے پیچھے پڑھی، 3 نمازیں ظہر، عصر اور مغرب، پھر امام حسین کے سامنے شریعت پیش کی، آپ کو یہاں گھیر لیا گیا ہے، آپ بیعت کریں گے یا جنگ کریں گے؟ امام حسین نے فرمایا بیعت تو میں نہیں کرتا، اس کے علاوہ تم جو کہتے ہو میں وہ کرنے کو تیار ہوں۔ عبید اللہ ابن زیاد ایک بندہ دوڑایا پیچھے، کہا وہ نہیں مان رہے، کیا کرنا ہے؟ حسین ابن علی ہے، میں زیادہ دیر نہیں روک سکتا۔ انہوں نے پیغام دیا حر بن یزید کو کرنا کچھ بھی نہیں ہے، ان کا پانی بند کرو، بلیک میل کرو، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خود ہی مان جائیں گے۔ حضرت امام علی مقام کے بارے میں جب یہ حر کے پاس پیغام گیا تو حر کہنے لگا میری طبیعت نہیں مانتی حسین پر پانی بند کرنے کو، دل نہیں مانتا۔ جب یہ لفظ کہنے لگا دوبارہ تو پھر عبید اللہ ابن زیاد عمر بن سعد کو 10,000 آدمی دے کے بھیجے۔ ایک رے کا علاقہ تھا، بڑی فصل ہوتی تھی، وہاں لوگ کوشش کرتے تھے وہاں کا گورنر بننے کی۔ عبید اللہ زیاد کہنے لگا تمہیں رے کا گورنر بنایا جائے گا اگر حسین کے خلاف لڑو گے۔ یہ اتنی زبردست ہوتی ہے گورنری کہ گورنری کے لیے لوگ نسل رسول کے خلاف نکل آتے ہیں، اتنی تگڑی ہوتی ہے، اتنی جلدی وفاداری بدل جاتی ہے۔ امام حسین کو روک لیا گیا، عمر بن سعد نے روکا۔ 1 محرم کو امام حسین آئے، 7 محرم کو روک لیا گیا، 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ جانور پانی پیتے تھے، گھوڑے پانی پیتے تھے، کتے پانی پیتے تھے، لیکن مصطفیٰ کے گھرانے کو پانی پینے کی اجازت نہیں تھی۔ 3 دن تک پانی بند رہا۔ 9 محرم کو عمر بن سعد نے اور لوگ بلائے۔ شیمر ایک بڑا سخت آدمی تھا، سنگ دل بدبخت، جس نے حضرت علی اصغر کے گلے میں تیر مارا، وہ اور لشکر لے کے آیا۔ وہ کہنے لگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بس بہت ہو گیا، 9 یا 10 محرم کے درمیان آپ جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے، 2 ہی باتیں۔ امام حسین اندر گئے، سیدنا زینب سے مشورہ کیا، باہر آئے، فرمایا بیعت تو میں نہیں کروں گا، بھائی بچے ساتھ ہو، شہر کا علاقہ ہو، تپتی ہوئی ریت ہو، ایک سخت قدم اور سخت حالات، چاروں جانب موت ہی موت ہو، دور دور تک اپنوں کا نام و نشان نہیں۔ کیا انداز ہے امام حسین کا! کہنے لگے کل جنگ کروں گا، مجھے پتا ہے جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، 1 رات مجھے دے دو تاکہ میں کھل کے اپنے رب کی عبادت کروں، 1 رات مجھے دے دو، میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ مالک میرے والد بھی شہید ہیں، بھائی بھی شہید ہیں، نانا کو تو دکھوں میں دیکھا ہے، تو اب میری باری ہے، مالک میں حاضر ہوں، مجھے موقع دو، اسی لیے کہ میرے نانا نے بدر میں بھی ساری رات عبادت کی تھی، مجھے موقع
दो, और दुनिया का उसूल है जब मौका मांगे तो दे दिया जाए। ये दोनों कहने लगे कोई मौका नहीं। हुर बिन यजीद पीछे से बोला, कहने लगा नहीं, बदतमीजी ना करो, हुसैन को मौका दो, तुम्हें देना पड़ेगा। मौका दिया। हुर बिन यजीद ने फिर मिन्नत की, कहा हुजूर आप मेहरबानी करें, मान जाएं। इमाम हुसैन ने फरमाया हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। सारी रात इबादत में गुजरी, रियाजत में गुजरी। तहज्जुद का वक्त हुआ तो घर वालों को बुलाया, फरमाया देखना तुम्हारी सी की आवाज भी बाहर ना आए, खबरदार सी की आवाज ना आए। बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ, हमारे घर में किसी की मैयत हो जाए तो 4 दिन तक बुखार नहीं उतरता। इमाम अली मकाम ने सैयदना ज़ैनब से फरमाया तू बड़ी है, मेरी बहन है, पीछे सारे बच्चे हैं, जवान हैं, इनका हौसला तेरी जिम्मेदारी। सुबह जंग का तबला बजने लगा, फजर की नमाज पढ़ी, सूरज चढ़ा। 10 मुहर्रम का दिन, जुमा का वो वाक़िया। जनाब सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला हुर बिन यजीद, अमर बिन साद और शीमर से कहने लगे वाकई हुसैन से लड़ोगे, पता नहीं कौन है। कुल्ला असानुकुम इलैहि रिज़ियारन, तुमने नहीं पढ़ा फिर खुरबा, तुम्हारी आंखें बंद है। अल हसन वल हुसैन सैयदु शेख अल जन्ना, तुमने नहीं पढ़ा। कहने लगे चुप कर, हुकूमत नजर आ रही है। हुर बिन यजीद कहने लगा फिर मेरा भी फैसला सुन लो, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, जन्नत चाहिए, हुकूमत नहीं चाहिए इमाम हुसैन की। पहली फतह देखना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं बाजारी लोग, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, ना सर पे कोई कपड़ा, बाजारी लोग, बटन खुले हुए हैं, तमाशा बना दिया है। उस स्टेज पे अहले बैत की शान बयान करते हैं। ये कोई तरीका है? सुनने वालों का भी अजीब अंदाज है, हर बंदे को सुनने बैठ जाते हैं। दीन महज़िब तहजीब वाला है, दलाइल रखता है, दीन वकार रखता है, ऐसे लोग दीन बयान करेंगे। सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, पता है कौन कौन थे करबला में? इमाम हुसैन के साथ इमाम हुसैन के 4 भाई भी थे करबला में। अब्बास बिन अली, अबू बकर बिन अली और उमर बिन अली और उस्मान बिन अली थे। ये हजरत अली के बच्चों के नाम हैं। हजरत ज़ैनब इमाम हुसैन की सगी बहन है, इनके 2 बच्चे थे, ओन और मोहम्मद। जब इमाम हुसैन मैदान में जाने लगे तो जनाब ज़ैनब ने बच्चों से कहने लगी ना, पहले भाई नहीं जाएगा, पहले भांजे जाएंगे। 2 बच्चे गए, शहीद हुए। हजरत कासिम बिन हसन इमाम हसन के बेटे थे। वो मैदान में जाने लगे तो जब इमाम हुसैन ने कहा तू नहीं जाएगा, तू मेरे भाई की निशानी है, मैं जाऊंगा, तो हजरत कासिम बिन हसन ने एक तावीज़ खोली। कहा अब्बा जी, मेरे वालिद ने कहा था बड़ी मुश्किल आए तो तावीज़ खोल के देखना, तो आज बड़ी मुश्किल आई है तो मैंने तावीज़ खोली है। ये देखिए क्या लिखा है, ये तो रुका है, तावीज़ नहीं। जब रुके को खोल के देखा तो उस पे कुछ लिखा था, कासिम अगर कोई हुसैन पे कड़ा वक्त आ जाए तो बेटा आगे आगे रहना, कड़ा वक्त मेरे भाई पे कभी ना आए, देखना इसके आगे आगे चलना, इसे हसन की कमी महसूस ना हो। आपने देखा तो फरमाने लगे ठीक है, अगर हसन की ये बात तो मैंने जिंदगी में उनकी हर बात मानी है, अब भी मानूंगा, तुम्हें इजाजत है जाने की। जनाब कासिम बिन हसन 16 साल का जवान जब मैदान में निकला तो इमाम कासिम बिन हसन जब मैदान में निकले, 3 दिन के पैसे हैं, शदीद आजमाइश है, दुख है, तकलीफ है। फिर जब पहली दफा मैदान में गए, वापस आए, 19 लोगों का कत्ल करके वापस आए। 19 लोगों का ऐसे ही तमाशा बना दिया है। मजलूम थे, रो रहे थे, खुदा का खौफ करो। ये दलील लोग थे, इनकी बात पढ़ोगे तो दलीली पैदा होती है। सुनाओ किस्सा खैबर को, तमामी अपने बच्चों को अली की दास्तान सुन के दिलों से डर निकलता है। एक दफा आए, चाचा जान यजीद का लश्कर तो बड़ा बुज़दिल है, अगर चंद खतरे पानी के मेरे हलक से गुजरे तो सारे काट के ले आऊंगा। चंद खतरे, लेकिन थोड़ी देर गुजरी, अमर बिन साद कहने लगा अकेले अकेले ना जाओ, अली का पोता है, सबको मार देगा। चारों जानिब से तीर बरसे, एक तीर लगा आके गर्दन में। जनाब सैयदना कासिम बिन हसन घोड़े से नीचे गिरे तो जनाब ज़ैनब हौसला करके आंसू समेट के कहने लगी मैं देख रही थी पर्दे के पीछे से, हुसैन मेरे भाई का बेटा गिर गया है, जा उसे उठा के ला। हजरत इमाम हुसैन उठा के लाए, लेटाया गया। इमाम हुसैन के बड़े बेटे, अपने बेटे मैदान में निकले। अली अकबर नाम है। जब जिन लोगों ने हुजूर को नहीं देखा था, वो जब कहते हैं ना नबी पाक का दीदार नहीं किया था, तो बताओ किस तरह के थे? तो बताया जाता है जनाब अली अकबर का दीदार करो।
وہ جب گلیوں میں نکلتے تھے عورتیں چھتوں پہ چڑھ جاتی تھی۔ جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے میدان میں نکلے۔ جوان بیٹا امام علی اکبر میدان میں نکلے، بڑے لوگ مارے، بڑے لوگ، پھر ایک تیر ان کے گلے میں لگا اور جب وہ گرے نا زمین پہ، حضرت امام حسین دوڑ کے آئے، دوڑ کے، اور جب تشریف لائے تو ان کے گلے سے تیر کھینچا۔ امام حسین کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے کاش جناب ابراہیم آج میرے سامنے ہوتے تو میں کہتا کہ آپ نے تو بیٹا ذبح کرتے وقت آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی، دیکھو میں کھلی آنکھوں سے بچے ذبح کر رہا ہوں۔ کھلی آنکھوں سے جناب علی اکبر بھی شہید ہوئے۔ حضرت علی اصغر کو تو اچانک اٹھایا تھا امام حسین۔ امام حسین باہر نکلے، گردن پہ تیر لگا، 6 مہینے کا بچہ وہ بھی شہید ہوا۔ خون اچھالا آسمان کی طرف کہ مولا دیکھ لے، میں نے 6 مہینے والا بھی نہیں بچایا، وہ بھی دے دیا ہے۔ حضرت عباس کو کچھ کہتے ہیں پہلے شہید ہوئے، کچھ نے لکھا ہے بعد میں، کہا ہم سے پانی کے بغیر رہا نہیں جاتا۔ جناب عباس پانی کا مشکزہ لے کے نکلے، باہر نکلے، ایک ہاتھ کٹا، دوسرا بھی کٹا۔ جہاد کس کے خلاف تھا؟ ظلم حکمران کے خلاف، ظالم کافر کے خلاف نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یزید تو شرابی ہے۔ امام حسین نے ہر جگہ ایک ہی بات کہی، یزید تو شرابی ہے، تو بچے کٹوا دوں گا۔ یہ ایک نہیں، ہر کتاب میں یہی لکھا ہے، ہر کتاب میں اور ہر مسلک کی کتاب میں۔ یزید تو کیونکہ مجرے دیکھتا تھا، رنڈیوں کا ناچ دیکھتا تھا، بچے کٹوا دوں گا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ امام حسین نے فرمایا کیونکہ اللہ کی حد کو توڑا ہے، حقوق اللہ پامال کرتا ہے، بچے کٹوا دوں گا لیکن اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ سارا دن خود مجرے دیکھتا ہے، 10 محرم کو میں آپ سے پوچھتا ہوں، سارا دن خود مجرے دیکھتے ہو، 10 محرم کو 2 دیگے پکا کے حسینی بن جانا، سارا سال خود گن بند کرنا، شرابی کے ساتھ رہنا، اور 10 محرم کو 2 آنسو بہا کر حسینی بن جانا۔ جس کے موبائل میں گندے گانے ہیں، گندے مجرے ہیں، گن دیکھتا ہے، شرابی ہے، کبابی ہے یا مجرے دیکھتا ہے، وہ یاد رکھنا وہ قیامت میں امام حسین کا ہاتھ ہوگا، اس کا گریبان ہوگا۔ حضرت عباس کے بازو کٹے، پانی تو بھر لیا تھا، لا نہ سکے، پھر گردن کٹی تو حضرت عباس شہید ہوئے۔ بچوں کی بھی شہادت ہوئی۔ جب ان کی لاش کو اٹھایا تو امام حسین کہنے لگے مولا اب نہ حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے، ہماری ایک میت ہو جائے 4 یا 5 دن تک آنکھیں نہیں کھلتی، کیسا جری خاندان ہے۔ امام علی مقام نے پٹکا باندھا، سر پہ دستار باندھی، مولا علی کی تلوار اٹھائی، نبی پاک کا امامہ باندھا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے۔ امام علی مقام نکلے، راوی کہتے ہیں یہ جلوہ پہلے بھی دیکھا ہے، یہ جلوہ پہلے بھی بڑا سوڑا تھا، آج رنگ دیکھا ہے ویسا کبھی نہیں دیکھا تھا، کیا انداز تھا، جدھر جاتے نعرے لگاتے تو حد ہوتی۔ امام حسین نے اٹھے، پھر واپس پلٹ کے آئے، پھر کہنے لگے زینب ذرا پردے کے پیچھے سے تو دیکھ، میری بہن ان بزدلوں کو جرأت نہیں ہو رہی ہے حسین کے مقابلے میں آنے کو، ایک دوسرے کو دھکا دیتے تھے، تو جا تو جا، پھر ایک ساتھ وار ہوا، یہ کون ہے کٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، یہ دل یقیناً حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، پھر چاروں جانب سے تیر برسے تو امام علی مقام کیونکہ نماز کا وقت ہوا تھا، آپ گھوڑے سے اترے، خون بہ رہا ہے، ریت سے تیمم کیا، سر سجدے میں رکھا اور جب سیمر آپ کی گردن کاٹنے لگا تو کہنے لگے ٹھہر جا، رب سے ایک بات کر لو، اور پھر بولا۔ امام حسین کہنے لگے مالک تو اب بتا کہ تو حسین سے راضی ہے، تو اب بتا۔ پھر ایک آواز آئی یا ایۃ النفس مطمئنہ ارجعی الی ربی راضیۃ مرضیہ، فرمایا نفس مطمئنہ واپس آ جا، تو اللہ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے۔ امام حسین وہاں پر شہید ہو گئے۔ اب یہ قافلہ امام حسین کا سر کو کاٹا نیزے پہ رکھا ہے، جسم کربلا میں پڑا ہے۔ جو کہتے ہیں امام حسین کربلا میں کیوں گئے، میں انہیں کہتا ہوں حضور کی گود میں پالے ہوئے تھے، کمزور ایمان والے نہیں تھے کہ دل میں ہی کٹتے رہتے اور ظلم کو اور جبر کو اور زیادتی اور ناانصافی کو ہاتھ اور زبان سے نہ روکتے۔ حضرت امام حسین کے خطبے دیکھ لیجئے، قدم قدم پہ خطبے دے گئے۔ آپ نے فرمایا میں سیر و سپاٹ کے لیے نہیں جا رہا اور نہ ہی تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اپنے نانا کی امت کے اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ جب شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، شریعت کی شکل بدلی جا رہی ہے، خلافت کا رشتہ قرآن سے ٹوٹ گیا ہے، یزید سارے زمانے کو بدل رہا ہے، کیا نبی کا نواسہ جس کو حضور نے گود میں پالا تھا وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے؟ اس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ شیئر کیجیے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اہل بیت کی محبت سکھائیے۔ چلتا ہوں، ملوں گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔